المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سیرت النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو تمہیدی باتیں ہوئیں۔ اب انشاءاللہ آج سے آپ کی ولادت باسعادت، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے دو عظیم واقعات رونما ہوئے، بلکہ معجزہ کہیں، اور وہ آپ کے پیدائش کی تمہید تھے۔ پہلا واقعہ بئر زمزم، جسے زمزم کا کنواں کہتے ہیں، حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بنو جرہم جو وہاں قبیلہ آباد تھا، جب وہاں سے وہ نکلا تو اس نے اس کنویں کو پاٹ دیا تھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں ایک کنواں تھا، لیکن وہ جگہ کسی کو معلوم نہیں تھی کہ کنواں ہے کہاں، صحیح اس کی نشاندہی کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور یہ جو قبیلہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریش یا بنو ہاشم، قریش کی ہی شاخ بنو ہاشم جس سے آپ پیدا ہوئے، یہ لوگ اس مکے کے معزز ہستیوں میں تھے۔ ساری امامت و قیادت انہی کے سپرد تھی، اور اسی قبیلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کرنا تھا۔ عبد المطلب کے خواب میں اللہ نے اس کنویں کو دکھایا جو آپ کے دادا ہیں۔ یہ پہلا واقعہ جو رونما ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے۔ اور جب عبد المطلب نے اس کنویں کو کھودنا شروع کیا تو کچھ نشانات ظاہر ہوئے اس کنویں کے، جس کا پانی ہم آج پیتے ہیں، زمزم۔ اب جب کچھ نشانات ظاہر ہونے لگے تو اور جو قبائل تھے وہاں کے، وہ سب وہاں پہنچ گئے کہ ہمیں بھی اس میں شریک ہونا ہے، ہم بھی کھدائی میں شریک ہوں گے۔ لیکن بنو ہاشم والے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ اور کسی کو اس میں شریک کیا جائے، اور معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ بہت بڑے لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہونا، ایسا لگا کہ اب جنگ نہ ہو جائے۔ لیکن عبد المطلب نے وہاں ایک نظر مانی۔ بہرکیف کنواں دستیاب ہو گیا، بچے کم تھے عبد المطلب کے، تو عبد المطلب نے اللہ سے نظر مانی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے، بعض روایتوں میں 13 بچوں کا ذکر ہے، بعض میں 12 کا ذکر ہے، بہرکیف 10 بچوں کی نظر مانی عبد المطلب نے کہ اگر 10 بیٹے ہو گئے مجھے، بچے بولے تو بیٹے، لڑکے، تاکہ قبیلہ مضبوط ہو جائے، خاندان مضبوط ہو جائے، تو اس میں سے ایک کو میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی ذبیح کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں، یعنی ذبیح کی اولاد ذبیح، ایک تو ذبیح اللہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کو بھی ذبیح کہا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ 10 بیٹے ہو گئے، اب چلے ذبح کرنے اسی بیٹے کو جس کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا تھا۔ اللہ کے نبی نام آئے تو زور سے کہا کہ جس لات سیرت کا عنوان چل رہا ہے۔ لوگوں نے جا کے ہاتھ پکڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو ذبح کرنے چلے۔ تو کہا کہ میں نے جو نظر مانی ہے اس کا کیا ہوگا؟ نظر تو میں نے مانی ہے کہ ذبح کروں گا ایک بچے۔ تو کہا کہ ایک کوئی عورت تھی وہاں جو مسائل کچھ بتاتی تھی، اس کے پاس چلو، کچھ مسئلہ ہو، حل ہو۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو،
اور چیٹی نکالو قرا جس کے نام سے نکلے، اگر عبداللہ کے نام سے نکلے تو اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ ایسا ہوا کہ 10 بار قرا ڈالا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 100 اونٹ تک جب تعداد پہنچی تب جا کر کے قرا اونٹوں کے نام سے نکلا۔ بیچ میں ایک وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت تک عرب میں وہاں ایک جان کی قیمت قصاص جسے کہتے ہیں 10 اونٹ تھے، یعنی کسی نے اگر کسی کو مار دیا تو اس کا فدیہ 10 اونٹ۔ اس واقعے کے بعد ایک جان کا فدیہ 100 اونٹ کر دیا گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا جو فدیہ 100 اونٹ کا ہوا، اور آپ جان لیے مسئلہ بھی بتا دوں کہ آج بھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قانون کو جاری رکھا۔ آج بھی اگر کسی مسلمان کو کوئی مسلمان قتل کرے تو اس کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اسے قتل کیا دم و بدم کے تحت، اگر اس کے وارثین مان جائیں فدیہ لے کر کے صلح کر لیں تو 100 اونٹ کا فدیہ آج بھی برقرار ہے۔ تو اس طرح سے یہ بئر زمزم کا مسئلہ جو ہے یہ ایک معجزہ کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ظاہر کیا، چونکہ اس زمزم کی بہت ضرورت تھی، آگے بات آئے گی انشاءاللہ، اس زمزم کے پانی کی بہت ضرورت تھی۔ اسی طرح سے ایک بڑا واقعہ معجزہ کہیں اسے بھی، وہ بھی ایک پیش آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، اور وہ واقعہ تھا ابرہہ کا۔ جو حبشی لوگ تھے، حبشی، اور یہ حبش کے بادشاہ کا گورنر یا اس کا یعنی حاکم تھا جو یمن میں رہتا تھا، اس نے ایک گرجا گھر بنوایا تھا وہاں۔ کعبہ میں جو لوگ جاتے تھے طواف کرنے تو کعبہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے اس نے ایک گرجا بنوایا وہاں پہ کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ یہاں آئیں۔ تو اس میں روایتوں بھی آیا ہے کہ جا کر کے کسی عربی نے اس میں غلاظت کر دیا اس گرجا میں، یعنی اپنی انا کے سامنے ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہمارے کعبہ کے سامنے کوئی اور جو ہے گھر بنایا جائے جہاں لوگ جائیں۔ اب ان لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ٹھان لیا کہ میں کعبہ کو گرا کے چھوڑوں۔ اب اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور وہاں سے وہ لے کر کے نکلا، مکہ بھی پہنچ گیا۔ وہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ایک جگہ ہے محصر یا محصر، اس مقام پہ وہ 60 یا 50 ہزار ہاتھی اور گھوڑوں کے ساتھ آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ صرف حرم سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا یہ قافلہ تھا، اور وہیں پہ وہ رکے رہے۔ آپ سورۃ الفیل جو 30ویں پارے کے اندر چھوٹی سی سورت ہے، بڑی جامع سورت ہے، مکی سورت ہے، آپ اسے پڑھیں۔ اس میں ایک واقعے کی پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت ایسی کی کہ ابابیل پرندوں کے ذریعے 3 کنکری، ایک پرندے کے ایک چونچ میں، دونوں پیر میں 3 کنکریاں وہ پرندے لے کر کے نکلے اور اس فوج پہ ڈالتے چلے گئے۔ کاشف معقول کہا ہے قرآن نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ بحجارہ پتھر کی کنکریاں تھیں، یعنی فجعلہم کعصف مأکول۔ جس طرح جانور بھوسے کو کھا جاتا ہے اس طرح سے وہ پوری فوج بھوسے کے مانند ہو گئی، اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی جو وہ لے کر کے آئے تھے، یعنی اسی لیے اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے یا اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ایک اتنا بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے
چونکہ اللہ پاسبان حرم کو پیدا کرنے والا تھا، پاسبان حرم کو پیدا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ، دنیا میں اس کا چرچا ہوا کہ یہ حرم جو ہے یہ واقعی خدا کا پہلا گھر ہے، اور اللہ نے ایسی اس کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے دل میں اور اس کی عظمت بیٹھ گئی۔ کس کی عظمت بیٹھ گئی؟ کس کی؟ کعبۃ اللہ کی عظمت بیٹھ گئی۔ جزاکم اللہ۔ جو پہلے جو ان کی نظروں میں عظمت تھی کعبۃ اللہ کی، اور زیادہ بیٹھ گئی، اور اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اسی سال سے جوڑا جاتا ہے۔ تقریباً 55 دن پہلے آپ کی ولادت باسعادت سے، یا 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب آپ پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہوئے وہ تاریخ 22 یا 20 اپریل 571 عیسوی کو سوموار کے دن، سوموار کے دن، ہم لوگ بھی سوموار ہی بولتے ہیں، ہے نہیں، دوشنبہ، ہے نہیں، یعنی پیر کے دن صبح سویرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ دایا کا کام جو ہے ام ایمن رضی اللہ عنہا نے انجام دیا۔ دائی، ہاسپٹل تو تھا نہیں، وہی ام ایمن ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زارو قطار رو رہی تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی زندہ رہیں 6 مہینے تک، اور انہی کی رونے کی حالت کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں گئے آپ کے پاس، اور ان کی ڈھارس بدھائی، عمر ہو گئی تھی ان کی بہت زیادہ ضعیفہ ہو گئی تھی، تو جا کر کے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کے اوپر موت مقدر تھی، اللہ کے نبی کو موت آ گئی۔ تو انہوں نے ایک جملہ جو کہا تھا، یعنی حدیث کی کتابوں میں جملہ آج بھی مرقوم ہے، کہ مجھے اللہ کے نبی کی وفات پہ جتنا افسوس نہیں ہے، اتنا افسوس اس بات پہ ہے کہ زمین کا سلسلہ آسمان سے منقطع ہو گیا۔ یہ ان کا جملہ تھا کہ فرشتہ جو زمین پہ نازل ہوتا تھا ہمارے نبی کے رہنے کی وجہ سے، آسمان سے اس زمین کا کنیکشن بنا ہوا تھا، وہ کنیکشن اور وہ برکتیں ختم ہو گئیں، یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد۔ یہی ام ایمن ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد یعنی ابو لہب کی لونڈی، کیا نام تھا ان کا، کوئی بتائیں گے؟ درس ہر سال ہو رہا ہے، اس کے بعد کس نے دودھ پلایا؟ کس نے؟ نہیں، دائی حلیمہ، جزاکم اللہ، یہ جواب صحیح ہے، لیکن آپ کی امی کے بعد فوراً جہاں یعنی حضرت حمزہ نے دودھ پیا، ساتھ میں کون تھی وہ؟ اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے، کون تھی وہ؟ سویبہ، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یاد رکھیے گا اس نام کو، صوبیہ لوگ بولتے ہیں، صوبیہ نہیں، سویبہ ہے، کیا ہے؟ ہاں۔ اس کے بعد عبد المطلب اللہ کے نبی کو کعبے میں لے گئے، وہاں لے جا کر کے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ خیال بھی اللہ نے ہی ڈالا، ودیت ہوئی عبد المطلب کو۔ خیالات کون دیتا ہے؟ اچھے خیالات کس کے طرف سے؟ دل میں ودیت پیدا ہوئی، اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ نام تو پورے عرب میں نہیں ہے کہیں، پہلا نام محمد رکھا گیا۔ تو عبد المطلب کا جواب تھا کہ میرے پوتے کا چہرہ، چونکہ آپ یتیم پیدا ہوئے، یہ بات بھی میں ذرا اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں چونکہ تفصیلی باتیں پہلے ہوئی ہیں۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد مدینہ کی طرف گئے، وہیں انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ حمل سے تھی، اور آپ کی والدہ نے جب آپ کو جنم دیا تو آپ کے والد انتقال کر چکے تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ عبد المطلب کعبہ میں لے گئے، آپ کا نام محمد رکھا، لوگوں نے استفسار کیا، عقیقہ کیا 7ویں دن، اور اس کو شریعت نے نافذ کیا کہ ہر مسلمان بچے کا عقیقہ 7ویں دن کیا جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے۔
سب سے پہلے عبداللہ، عبد الرحمن ایسے ناموں کو ترجیح دی جائے اللہ کے نام صفاتی ناموں کے ساتھ، اس کے بعد اور کوئی نام رکھے جائے۔ تو عبد المطلب نے یہ کام کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، یہ غلط بات ہے، یہ کہیں یہ روایت موجود نہیں ہے نہیں۔ عبد المطلب نے آپ کا ختنہ بھی کیا، آپ کا عقیقہ بھی کیا، اچھی دعوت بھی کی، اور آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ نام تو پورے عرب میں نہیں ہے، یہ محمد نام کہاں سے، کیسے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے کا چہرہ دیکھ کر کے، جلوہ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی تعریف دنیا میں کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ودیت کس نے کی؟ اللہ نے۔ اللہ کی طرف سے اچھے خیالات، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ہو گیا ہے نہیں؟ اب اللہ کے نبی کو اللہ نے یتیم کیوں بنایا، اور جو مائی حلیمہ کا ذکر آیا، یہ واقعہ انشاءاللہ کل کے درس میں یہاں سے ہم اسے پورا ختم کریں گے انشاءاللہ وفات تک، میرا ارادہ ہے۔ اسی لیے میں اختصار سے لے کے چل رہا ہوں، زیادہ گہرائی میں تفصیلی باتوں میں نہ جا کر کے، جو باتیں، جن باتوں کی ضرورت ہمیں ہے انشاءاللہ وہی انہی باتوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن ادھوری بھی نہیں رہے گی تشنگی انشاءاللہ، تمام پورے معاملات سے وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔